اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کے حوالے سے جو روایت سنائی ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ان کو سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم۔ اس میں پہلے اور تیسرے کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا ہے، بات واضح ہے۔ البتہ جو درمیانی حصہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، اس کی حضرت نے کچھ زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ مجملاً 2 بات کہی کہ یا تو اس سے خاص لوگ مراد ہیں، جیسے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، یا عام مومنین و مومنات مراد ہیں۔ لیکن یہ لفظ اہل بیت اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے درمیان ایک بحث کا عنوان بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ قرآن پاک کے اندر اہل البیت سے کون مراد ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا مصداق حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے اور اس آیت کریمہ کے بعد ساری گفتگو انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اور اہل بیت کے معنی گھر والے، گھر والا اور اہل اور اہلیہ ازواج ہی کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے لے کر اپنی بیوی کو لوٹے ہیں اور راستے میں ولادت کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے اپنی اہل سے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنے اہل سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے آگ کی کچھ بھنک محسوس ہوئی، میں لے کر آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی تصریح کے مطابق اہل البیت کا مصداق حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ پھر جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر ان کو لے کر فرمایا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ تو قرآن کی تشریح کے مطابق اہل البیت کا مصداق امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں، وہ حضور کی گھر والیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے ذریعے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو بھی اہل البیت کے اندر شامل فرمایا۔ تو یہ ایک محتاط تعبیر ہے کہ قرآن کے اندر جو اہل البیت کا لفظ آیا ہے، اس کا مصداق حضرات ازواج مطہرات ہیں، اور حدیث کی روح سے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد اور خاص طور سے حضرت حسن، حسین، علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ لہذا قرآن میں جو فضیلت آئی ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، آیت تطہیر کا مصداق براہ راست ازواج مطہرات ہے۔ شیعہ حضرات ازواج مطہرات کو نظر انداز کر کے
اس آیت کا مصداق براہ راست حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین کو قرار دیتے ہیں، اور آیت تطہیر کی تفسیر کے اندر انہی کا نام لیتے ازواج مطہرات کی نفی کرتے. یہ غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کہ ان رشتہ داروں کو کاٹ دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں. یہ ناصبیت ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ ازواج مطہرات کو کاٹ کے صرف ان حضرات کو لیا جائے. یہ رافضیت ہے. اور اعتدال یہ ہے کہ دونوں کو شامل رکھا جائے. قرآنی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اور حدیث کی روح سے اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں. اور اس موضوع پر ہمارے اکابر کی کتابیں بھی موجود ہیں. ابھی حال میں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دارالعلوم کی طرف سے جو رسالے مرتب ہو کر شائع ہوئے ہیں، اس میں ہمارے مفتی زین الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا ایک رسالہ بلکہ کتاب شائع ہوئی ہے. اس میں اکابر دیوبند کے اسی مسلک کو واضح کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے مولانا سراج الحق صاحب مچھلی شہری، جو ہمارے مفتی زین الاسلام صاحب کے ہی اجداد میں سے ہیں، غالباً نانا ہیں ان کے یا دادا ہیں، ان کا بھی اسی سلسلے میں ایک رسالہ شائع ہو چکا تھا. تو یہ ہمارے طلبہ کو معلوم رہنا چاہیے. اور یہ پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا اہل بیت کا کہ جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو ازواج مطہرات کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. صرف یہی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو مراد لے لیا جاتا ہے. بلکہ شیعوں کے یہاں جو پنج تن پاک کا لفظ بولا جاتا ہے، پنج تن پاک کا مطلب 5 پاکیزہ جسم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتے ہیں. اور 4 حضرات یہ ہیں، تو یہ 5 تن پاک ہو گئے. لی خمسۃ ادفی بہا حر الوبائل فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ خالص شیعی شعر ہے، اہل سنت والجماعت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لی خمسۃ ادفی بہا حر الوبائل فاطمہ، میرے لیے تو 5 آدمی کافی ہیں، انہی کے ذریعے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا لوں گا. کون کون؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے اور حضرت فاطمہ. اسی طریقے سے شیعوں کے پروپیگنڈے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے 3 کو بالکل ختم کر دیا گیا. کبھی نام نہیں آتا حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا. حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی ہے. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں رہی ہیں. اور اسی بنا پر حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا تھا، 2 نور والے. اور ان دونوں کی، بلکہ ان تینوں کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو گئی، حضرت زینب کی بھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی بھی. اور جب دوسری صاحبزادی کا انتقال ہوا حضرت عثمان کے ازواج میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ لو کانت لی ثالثۃ لزوجتکہا، اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا. تیسری تھی تو حضرت فاطمہ، مگر وہ حضرت علی کی زوجیت میں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ ہی کو ذکر کیا جائے اور آپ کی باقی صاحبزادیوں کو اس سے نکال دیا جائے، یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اسی طرح حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ سے بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے تو جو خواتین ان کو غسل دے رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے اور فرمایا کہ جب غسل سے فارغ ہو جانا تو مجھ کو بتلانا. چنانچہ جب اندر سے آواز آئی کہ غسل مکمل ہو گیا تو آپ نے اپنا تہبند اتار کے دیا، دوسرا تہبند پہن کر بدن سے لگا ہوا تہبند اتار کے دیا
اور فرمایا اشعر نہا ایاہو، میرا یہ تہبند زینب کے بدن سے ملا کر لپیٹ دو، یعنی آخر دم تک اپنے بدن سے لگائے رکھا۔ اور شعار کس کو کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہو، اس کو سب سے اندر رکھنا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے جو فدیہ کی رقم آئی ہے، اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص ابن وائل کے لیے جو فدیہ کی رقم بھیجی تھی، اس میں وہ چاندی کا ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے وقت حضرت زینب کو دیا تھا۔ جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی بیٹی کے اس درد کو محسوس کر کے کہ عورتوں کو اپنے زیور سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ کس حال میں ہوگی کہ اپنا یہ پیارا ہار جو ماں کی نشانی ہے فدیے کے اندر بھیج دیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو ان کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جائے۔ حالانکہ آپ کو اختیار تھا، لیکن آپ نے صحابہ سے اجازت لے کر یہ عمل کیا۔ اسی طرح حضرت زینب کے بچے کا انتقال ہوا، روایات میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بیمار تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے حضرت زینب نے حضور کے پاس کہلوایا کہ بچے کی حالت نازک ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے جواب میں کہلا دیا ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر ایک کی مدت متعین ہے، صبر سے کام لو۔ لیکن وہ بیٹی تھیں، انہوں نے کہلوایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ فوراً اٹھے، کسی ضروری کام میں مشغول تھے، فوراً اٹھے تشریف لے گئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس کی سانس اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اور شاید حضور کی گود ہی میں اس کا انتقال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ سارے واقعات روایات کے اندر ہیں۔ اس لیے ان ازواج، ان صاحبزادیوں کو نظر انداز کر دینا اور صرف حضرت فاطمہ کا نام لینا، یہ شیعیت ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں صحیح تاریخ معلوم ہونی چاہیے، صحیح معلومات ہونی چاہیے، اور اعتدال کے اوپر رہیں۔ شیعوں کی مخالفت میں ان حضرات کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہ کریں۔ ان کا جو مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، آپ ان سے محبت فرماتے تھے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسنین سے، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبب من احبہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے کہ حضور کے نواسے ہیں۔ لیکن کسی سے محبت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے یا ان کی حیثیت سے گھٹا دیا جائے۔ اس لیے یہ تفصیل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔